ایرانی اسکولوں کی صورتحال تو خمینی انقلاب کے بعد سے ہی تباہ کن ہے، جو گزرتے دنوں کے ساتھ مزید ابتری کا شکار ہو رہی ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں حکومت کی طرف سے نجکاری کی پالیسی اور سرکاری اسکولوں کو خاطر خواہ توجہ نہ دینے نے اسکولوں کے نظام کو مزید بدتر کر دیا ہے، جس کے خلاف ٹیچرز یونین سراپا احتجاج ہیں۔ اس بارے میں ٹیچرز یونین کا موقف ہے کہ اسکولوں کی نجکاری ناعاقبت اندیشی پر مبنی ایک ایسا خطرناک فیصلہ ہے جو ایرانی نظام تعلیم کی تباہی کا باعث بنے گا، بلکہ اگر حکومت اپنے اس فیصلے پر برقرار رہتی ہے تو ہماری آئندہ نسل پڑھی لکھی ہونے کے بجائے لاکھوں جہلاء کی فوج ہوگی، اور یوں ایران کا مستقبل جہل کی گھٹاٹوب تاریکیوں میں ضائع ہو جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں نظامی تعلیم کی بربادی کی اہم وجوہات میں سے اساتذہ کے ساتھ امتیازی رویہ اور معاشی لحاظ سے ان کی خستہ حالی بھی ہے۔ استاد کو قوم کا معمار تصور کیا جاتا ہے، اس لیے مہذب قومیں قوم کے معماروں کو خوشحال رکھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کرتی ہیں، کیونکہ استاد اسی وقت طلبہ کو بسہولت اپنی صلاحیتوں سے نواز سکتا ہے جب وہ اپنے شعبے کے لیے مکمل فارغ ہو اور مالی مشکلات کا شکار نہ ہو۔ لیکن تعلیم و ترقی کے اس دور جدید میں ایرانی اساتذہ مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ پرائمری اسکول کے سپورٹ ٹیچر حسین بقائی کا کہنا ہے کہ وزارت تعلیم کو اسکول ٹیچر کی ضروریات زندگی کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اسکول ٹیچرز غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ حسین بقائی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں خیال آتا ہے کہ تعلیم کا شعبہ چھوڑ کر کوئی اور مصروفیت اختیار کر لیں، لیکن پھر قوم کی تعمیر و ترقی کے جذبے سے اس خیال کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ 9 مئی کو جب ایران میں یوم استاد کے موقع پر سپریم لیڈر علی خامنائی اس وقت کی مناسبت سے مجمع عام سے خطاب کر رہے تھے تو اس دوران ہزاروں اساتذہ اپنے حقوق کے حصول کی خاطر دارالحکومت تہران سمیت دیگر شہروں میں احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاجی مظاہروں میں کئی اساتذہ انقلابی فورسز کے تشدد کی وجہ سے زخمی ہوئے اور کئی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین اساتذہ نے کتبے اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر اپنے حقوق کے حق میں اور ایرانی نظام کے خلاف عبارات درج تھیں۔ مظاہرین قانون کے مادہ نمبر 125 کے تحت تنخواہوں میں اور پینشن میں معقول اضافے، صحت کی سہولیات اور دیگر وزارتوں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کے برابر حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اقربا پروری، رشوت ستانی اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کی وجہ سے خمینی انقلاب کے بعد سے ہی وزارتی تعلیم روز افزوں زوال کا شکار ہے۔ 2016 میں وزیر تعلیم علی اصغر فانی نے اعتراف کیا تھا کہ انقلاب کے بعد سے لے کر اب تک کوئی بھی وزیر نہ تو اساتذہ کے مشکلات دور کر سکا اور نہ ہی ایسی مضبوط پالیسی بنا سکا جو وزارت کو صحیح خطوط پر گامزن کر سکے۔ 2013 سے اب تک وزارت تعلیم کو 3 لاکھ اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے۔ 20,000 اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ تیزی کے ساتھ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ صرف 2018 کے اوائل میں 8 لاکھ اساتذہ نے ریٹائرمنٹ لی ہے، جس کی وجہ سے اسکولوں میں تیزی کے ساتھ اساتذہ کم ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تمام اساتذہ سروس پورا ہونے کی وجہ سے ریٹائر نہیں ہوئے، بلکہ اکثر نے تنگ دستی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ وزارتی تعلیم کی ابتری کو کرپشن نے مزید بد سے بدتر کر رکھا ہے۔ چند ماہ پہلے وزارتی تعلیم کی ہائر ایجوکیشن کمیٹی کے نائب سربراہ نے ایک پریس ریلیز میں کہا تھا کہ وزارتی تعلیم ارکان پارلیمان کے سخت دباؤ میں رہتی ہے۔ اسی دباؤ کے نتیجے میں 2,80,000 ملازمین کو وزارت نے دباؤ اور ارکانی پارلیمان کی سفارش کی وجہ سے بلا کسی آزمائشی امتحان کے بھرتی کیا ہے، جس کی وجہ سے نظام تعلیم خراب سے خراب ہو گیا ہے۔ احمد عابدینی کہتے ہیں کہ ارکان پارلیمان وزارت تعلیم سے اچھی کارکردگی مانگتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں جب تمہاری سفارش پر نااہل لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا تو اچھی کارکردگی کیسے ممکن ہوگی؟ ویسے تو ایران تعمیر و ترقی اور نام نہاد پاکیزہ انقلاب کی برآمدگی کے نام پر مسلم ممالک کو کھنڈرات میں بدل رہا ہے، لیکن اس
اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ بنیادی تعلیمی سہولیات بھی عوام کو میسر نہیں ہیں۔ جو لوگ ایرانی ایما پر اپنے ممالک کو کھنڈرات میں دھکیل رہے ہیں، ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی ہوگی کہ جو ملک اپنی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکتا، وہ ان کو کیا دے سکتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔